تو ابھی تک یہ سن رہے تھے کہ امام لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہیں، امام لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر کاروبار کی طرف، بزنس کی طرف جا رہے ہیں، کوئی کارخانے میں لگ رہا ہے تو کہیں کسی بھی شاپ پر ڈیوٹی دیکھ کر اپنا گزارا کر رہا ہے، لیکن امامت کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جب امام لوگوں کی تنخواہیں زیادہ ہوں گی، اچھی زندگی گزرے گی، دل سے دعا نکلے گی، خوشحالی زندگی امام صاحب کی بنے گی، ان کو دیکھ کر لوگوں پر فرق پڑے گا۔ امام کا لباس بھی اچھا ہے، کھاتب بھی اچھا ہے، چہرے پر نور ہے، اللہ کی عبادت بھی ہے، تنخواہ بھی معقول ہے، تو ہر شخص سوچے گا کیوں نہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، دینی تعلیم سکھاؤں، مسجد کا امام بناؤں۔ یہی ہوگا نا، یہی فائدے ہوں گے۔ اس پر ہم ڈیبیٹ کرتے آئے ہیں اور بہت ساری جگہ پر اس کا فائدہ بھی ملا ہے کہ امام لوگوں کی تنخواہ 20,000 پلس ہو گئی، 10,000 سے کچھ جگہوں پر، لیکن اکثر جگہوں پر امام پریشان ہیں۔ 6,000 8,000 زیادہ میں زیادہ 10,000، اس 10,000 میں کیا ہوگا اس زمانے میں؟ ابھی تک یہی سنتے تھے ہم، لیکن ایک خبر جو آئی ہے اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک مسجد کے امام صاحب کافی زمانے سے اس مسجد میں امامت کیا کرتے تھے اور سائیکل سے نماز پڑھانے آیا کرتے تھے، سائیکل سے ہی ٹیوشن پڑھانے کے لیے، سائیکل سے ہی مدرسہ پڑھانے کے لیے، سائیکل سے ہی اپنی سسرال، سائیکل سے ہی بازار، یعنی کہ سائیکل ان کا ایک سفر بن گیا تھا۔ اچانک ایک دن ان کے پاس بائک تھی، اچھا لباس پہنے تھے، بائک تھی، بائک سے نماز پڑھانے کے لیے آئے، نمازیوں نے دیکھا اوپر سے نیچے تک امام صاحب کے پاس اور یہ گاڑی، تو نمازی پوچھنے لگے امام صاحب یہ کس کی لے کر آئے ہو؟ تو امام صاحب نے مسکرا کر کہا کہ یہ میں نے خریدی ہے۔ تو کہا نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا، آپ نے یہ خریدی ہو، یعنی کہ اب سمجھ لو، آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں خریدی ہوگی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم تنخواہ اتنی سی دیتے ہیں، اس میں ان کا صرف گزارا ہی ہوگا، بچت نہیں ہوگی۔ اب سوچ دیکھیں، آپ نے نہیں خریدی ہے، یہ کسی سے مانگ کر لائے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا مانگ کر نہیں لائے ہیں، یہ میں نے خریدی ہے۔ یہ بات 4 لوگوں کے بیچ میں مسجد کے متولی نے رکھی کہ امام صاحب کس کی گاڑی لے کر آتے ہیں، ذرا پتہ نکالو، ان کی ہے یا کسی اور کی ہے، اور کی ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور ان کی ہے تو یہ کہاں سے لائیں، ان کو ہم اتنی تنخواہ دیتے ہی نہیں ہیں جو ان کے پاس گاڑی آ جائے۔ یہاں تک کہ یہ چرچا لگ بھگ 8 دن تک چلی مسجد محلے میں، ہر انسان ایک دوسرے سے پوچھ رہا بھی تمہیں معلوم ہے امام صاحب گاڑی کہاں سے لائیں؟ وہ کہہ رہا تمہیں معلوم ہے امام صاحب گاڑی کہاں سے لائیں؟ یہاں تک کہ مسجد میں میٹنگ رکھ دی گئی، ذمہ دار لوگ بیٹھے، سارے لوگوں نے کہا امام صاحب قسم کھا کر بتاؤ یہ گاڑی کس کی ہے؟ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ گاڑی خریدو، یہ گاڑی کہاں سے لائے؟ ہمیں تو شک ہو رہا ہے یہ گاڑی آپ چوری کر کے لائے، بتاؤ۔ اللہ، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے اوپر یقین نہیں ہے، یہ گاڑی میں چرا کے لائے ہوں، آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ یہ حال ہے قوم کا، یہ حال ہے میرے مسلمان بھائیوں کا۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم صرف اتنی تنخواہ دیتے ہیں کہ یہ بس پیٹ ہی پال پائیں گے، بچت کر کے گاڑی، اچھا لباس نہیں پہن پائیں گے، نہ گاڑی لا پائیں گے۔ امام صاحب نے کہا یہ آپ کی تنخواہ سے نہیں ہے، نہ یہ بچت سے ہے، میری بیوی کی خواہش تھی کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو سائیکل سے اچھا نہیں لگتا ہے، لوگ ہماری مذاق بناتے ہیں، تو کیوں نہ گاڑی لے لی جائے۔ تو میری بیوی کئی سالوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جوڑ رہی تھی، آج پیسے جوڑے کم پڑ گئے تو اپنے میکے جا کر اپنے بھائیوں سے لے کر آئی، بھائیوں نے سپورٹ کیا، میری اوقات اتنی نہیں تھی کیونکہ آپ نے میری اوقات نہیں سمجھی، بھائیوں نے یعنی کہ میرے سالوں نے سپورٹ کیا، اور میری بیوی نے پیسہ اکٹھا کیا، خود آدھا پیٹ کھایا، آدھی روٹی کھائی، لیکن پیسہ جوڑا اپنے شوہر کی گاڑی کے لیے۔ تو وہ پیسہ اکٹھا کر کے آج میرے سالوں نے اور میری بیوی نے مجھے لے جا کر یہ نئی گاڑی نکلوائی ہے۔ پھر بھی ان گماروں کو یقین نہیں ہوا میرے بھائیوں، تو کہا آپ قسم کھاؤ۔ انہوں نے کہا قسم نہیں کھائیں گے ہم، یہ گاڑی ہماری ہے لیکن قسم نہیں کھائیں گے۔ تو کہا آپ اپنی اہلیہ کو بلاؤ، ہم اپنے گھر لے جا کر ہم اپنی اہلیہ سے پوچھیں گے اور قسم کھلوائیں گے کہ واقعی آپ نے اکٹھا کر کے اور گاڑی لی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا اہلیہ پر نمبر آ گیا، مجھ پر یقین نہیں ہے۔ تو کہا نہیں۔ اب وہ اتنا شرمندہ ہو گئے امام صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے رکھو یا نہ رکھو، میں اس بیچ میں اپنی بیگم کو نہیں لے کے آؤں گا۔ ہاں، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو میں اپنی بیوی کو داؤں پہ تھوڑی لگاؤں گا، آپ 4 لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو تھوڑی لے کے آؤں گا۔
بس اتنا کہنا تھا، امام صاحب کا حساب کر دیا، کہا کہ آپ گاڑی چرا کر لائے ہو، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ امام صاحب نے جو خط لکھ کر بھیجا، جو خط میرے پاس ہے، آپ دیکھیں اسکرین پر، امام صاحب نے کہا کہ میں وہاں کے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کس جگہ پر میں امامت کرتا تھا اس جگہ کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، میں رسوا نہیں کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے احسان ہے کہ اتنے سال مجھے انہوں نے نبھایا، اور آپ لوگ میری بات پر کتنا سہمت ہیں؟ کیا آپ لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں ہمارا امام اچھا لباس پہنے؟ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں ہمارے امام کی فیملی خوشحال رہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امام کی تنخواہ 20, 25, 30 ہزار رہے، اس کی آسانی سے گزارے ہو جائے، ان کی تعلیم بھی دینی اور دنیاوی تعلیم بھی ان کے بچوں کی ہو جائے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو اپنی مسجد کے اماموں کا خیال رکھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مسجد کا امام عیش کے ساتھ رہے، دل سے دعا نکلے، مصلی پر بیٹھیں جو دعا کریں وہ دل سے نکلے، کراہت نہ ہو، امام بادشاہ بن کر رہیں، اگر آپ چاہتے ہو تو ائمہ مساجد کا خیال کرو، ان کی تنخواہ معقول دو۔ ہاں، اس ویڈیو کو بھائی ثواب کی نیت سے تمام تر مسلمانوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں، دین سے محبت ہے، مسجد سے محبت ہے، امام سے محبت ہے، رمضان شریف کا واسطہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔